حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یعنی کبیرہ اور صغیرہ گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتی، کیونکہ امت کے لیے نبی کی اطاعت کا حکم ہے، اس لیے انبیاء کی تعلیمات پاکیزہ تھی اور وہ بذات خود بھی معصوم تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عابدین وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا جنت میں آرام سے زندگی گزار رہے تھے، مگر انہیں ایک تنبیہ کی گئی کہ جنت میں فلاں درخت ہے، اس کے پاس نہ جانا اور نہ اس کا پھل کھانا۔ یہ حضرت انسان کو پہلی ہدایت کی گئی، جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت تھی۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو اور اس میں بے روک ٹوک کھاؤ جہاں سے تمہارا جی چاہے، مگر اس درخت کے نزدیک مت جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ یہ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، آگ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں، لہٰذا میں بہتر ہو کر اس کمتر کو کیوں سجدہ کرتا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس کی نافرمانی پر اپنی بارگاہ سے مردود اور ذلیل کر کے نکال دیا۔ پھر فرمایا کہ تجھ پر اللہ تعالیٰ کی، اس کے فرشتوں کی اور اس کے بندوں کی قیامت تک لعنت رہے گی۔ لیکن شیطان نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگ لی اور انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رہ کر انسانوں کو گمراہ کرنے کی سوچ میں لگ گیا۔ پھر کہنے لگا تیری عزت کی قسم کہ میں تیرے بندوں کے سوا ہر ایک کو گمراہ کروں گا۔ پھر ابلیس لعین نے یہ بھی کہا، بولا تو جب تو نے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت سے محروم کر دیا ہے تو میں ان کی ناک میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر انہیں بہکانے کے لیے ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے ان پر آؤں گا اور اکثر کو ناشکرے کر دوں گا۔ تو اس کے اس جواب پر رب ذوالجلال نے فرمایا یہاں سے رسوا اور مردود ہو کر نکل جا، تو جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں ان سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، کہا تو سچ یہ ہے اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور تیری پیروی کرنے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی ابلیس سے ہوشیار رہنے کی تاکید کی۔ پھر ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے۔ انسان کے چونکہ یہ فطری خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے، شیطان نے کسی بہانے سے حضرت حوا کو کہا کہ تم شجر ممنوع کا پھل کھا لو تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گی اور فرشتہ بن جاؤ گی، اور فرشتے کے لیے موت نہیں۔ قرآن مجید میں یہ بات یوں بیان ہوئی ہے، اور ابلیس نے کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے منع نہیں کیا، فرمایا مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو جاؤ، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، تو اس پر ان دونوں کو فریب پر مائل کر لیا۔ چنانچہ حضرت حوا شیطان کی اس چال میں آ گئی اور شجر ممنوع دونوں یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا نے کھا لیا، جس سے جنتی لباس اتر گیا اور جنت میں ادھر ادھر بھاگنے لگے اور پتوں سے اپنے جسم ڈانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی حکم کی پابندی نہ کرنے کی سبب دونوں کو حکم ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، یعنی یہاں سے چلے جاؤ، میری قربت سے دور ہو جاؤ، کیونکہ نافرمان میری قرب میں نہیں رہ سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ پہلی شامت گناہ ہے، چنانچہ ان کو زمین پر اتار دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ تمہاری سزا ہے کہ زمین میں اپنا رزق تلاش کر کے کھاؤ، اور عورت کے لیے یہ امر باعث تکلیف ٹھہرایا گیا کہ عورت درہ دزہ سے بچہ جنے گی، اور یہ دونوں احکام نسل آدم کے لیے تا قیامت ٹھہرائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناچیز انسان کو رزق حاصل کرنے کے لیے صبح و شام کتنی کوشش اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور نہ ہی کوئی عورت درہ دزہ کے بغیر بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ بالآخر غفور الرحیم نے آپ کو نظر کرم سے نوازا اور آپ کو خطا معاف کرانے کا ایک طریقہ سکھا دیا۔ ارشاد فرمایا پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا۔ آپ نے جن کلمات سے دعائیں فرمائی تھی وہ یہ ہے، اے ہمارے رب تیری نافرمانی کر کے ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، اگر آپ نے ہم پر رحم نہ فرمایا
تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی دعاؤں کے سبب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی گناہ معاف فرمائی اور وہ دنیا میں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل عابدین وائس کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ اور نگہبان ہو۔ والسلام۔